بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک اعرابی کے درمیان گھوڑے کی خریداری طے پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے یہ گھوڑا خرید لیا۔ بات چیت کے بعد یہ اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھوڑے کی قیمت وصول کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی چل رہے تھے اور اعرابی آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ راستے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے اس کا گھوڑا خرید لیا ہے۔ چنانچہ لوگ اس گھوڑے کی قیمت لگانے لگے اور اعرابی سے گھوڑے کی خریداری کے سلسلے میں بات چیت شروع کر دی۔ گھوڑے کی زیادہ قیمت لگنے پر اس اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہیں تو معاملہ طے کر لیں، ورنہ میں اس گھوڑے کو فروخت کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تجھ سے یہ گھوڑا خرید نہیں لیا ہے؟ اعرابی نے کہا، نہیں، ابھی خرید و فروخت مکمل نہیں ہوئی۔ پھر اعرابی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بحث ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ اعرابی کہنے لگا، آپ اس بات پر کوئی گواہ پیش کریں کہ واقعی میں نے آپ کے ہاتھ اپنا گھوڑا بیچ دیا ہے۔ جو مسلمان بھی ان کی گفتگو سن کر وہاں آتا وہ بدو سے کہتا، تیرا ناس ہو، کیوں ضد کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہا ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے خلاف بھی کوئی بات کریں گے؟ اسی دوران حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آ پہنچے، جہاں وہ بدو بار بار ایک ہی بات کی رٹ لگائے بیٹھا تھا کہ اگر کوئی گواہ ہے تو پیش کریں، ورنہ مجھے گھوڑا نہیں بیچنا۔ جب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اعرابی کے درمیان بحث اور بدو کا یہ قول سنا کہ آپ اس بات پر کوئی گواہی پیش کریں کہ واقعی میں نے آپ کے ہاتھ اپنا گھوڑا بیچ دیا ہے، تو وہ کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو نے اپنا گھوڑا پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر فروخت کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، تم کس وجہ سے گواہی دے رہے ہو؟ جب ہمارے درمیان اس گھوڑے کی خریداری کا معاملہ طے پایا تم وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی وجہ سے جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی آسمانی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں، آئندہ ہونے والے واقعات کی تصدیق کرتا ہوں، تو کیا میں اس گھوڑے کی خریداری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہیں کر سکتا؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور فرمایا، اے خزیمہ، آج سے تمہارے اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے حق میں یا جس کے خلاف خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دے دیں، ان کی تنہا گواہی ہی اس کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو قرآن مجید کا کوئی سرکاری نسخہ موجود نہیں تھا اور لوگوں کے پاس قرآن مجید کے 2 نسخے موجود تھے جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر
یا دوسرے مسلمانوں کے قرآنی نسخہ جات سے دیکھ کر خود لکھے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک طاقتور قبیلے کے سردار مسیلمہ کذاب نے مرتد ہو کر جب نبی ہونے کا اعلان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدوں کے خلاف جنگ کی جو یمامہ کے مقام پر ہوئی۔ اگرچہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی لیکن اس جنگ میں 6000 مسلمان شہید ہوئے جن میں بہت سے حافظ قرآن تھے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ قرآن کے تحفظ پر توجہ دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ آپ دونوں میں یہ بحث آگے بڑھی اور یہ طے پایا کہ اس سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی بھی ہیں، وہ جو بھی فیصلہ دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو ان کا بھی فوری یہ جواب تھا کہ جب یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں؟ تاہم مزید بحث کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر یہ کام کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک کی تدوین کرنے کا حکم دیا اور آپ کی قیادت میں ایک کمیٹی قائم کی جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمیت کئی مددگار بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے مدینہ میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ جس شخص کے پاس بھی قرآن مجید کا کوئی تحریری نسخہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا ہوا یا تصحیح شدہ موجود ہو تو اس کمیٹی کے سامنے پیش کرے۔ اس سلسلے میں جو معیارات مقرر کیے گئے تھے ان کے تحت اگر کوئی شخص نسخہ لا کر پیش کرتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے قسم دلوا کر یہ تصدیق کرتے کہ یہ وہی نسخہ ہے جس کی تصحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوئی ہے۔ جب نسخہ لانے والا قسم کھاتا تو اس نسخہ سے استفادہ کیا جاتا۔ ایک اصول یہ بھی تھا کہ کم از کم 2 تحریری نسخوں سے ایک آیت کی تصدیق ہونی چاہیے۔ اس طرح جب پورا قرآن لکھا جا چکا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے قرآن کا مطالعہ کیا تو انہیں ایک آیت ایسی نظر آئی جو حافظ ہونے کی وجہ سے ان کے حافظے میں تو تھی لیکن تحریری نسخے میں موجود نہیں تھی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر گھر جا کر پوچھا کہ کسی کے پاس قرآن کریم کا کوئی مستند نسخہ تو نہیں ہے۔ خاصی تلاش کے بعد حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک تحریری نسخہ ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا ہوا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت تھی کہ بطور قرآن قبول کرنے کے کم از کم 2 تحریری نسخے ملنے چاہیے۔ یہ مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جس واقعے کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو 2 شہادتوں یعنی 2 گواہوں کے برابر قرار دیا تھا۔ یہ گویا قدرت کی طرف سے اپنے کلام کی حفاظت کا پیشگی انتظام تھا۔ یوں یہ آیت بھی اس قرآن پاک میں شامل کر لی گئی۔